نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اب مقتول کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہوگا، گوشت کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ۔ جب لگاؤ گے تو مقتول خود بول کر بتائے گا کہ میرا فلاں آدمی قاتل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو آگے سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے ہو کیسی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو۔ گائے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ ہی وہ بوڑھی ہو نہ ہی وہ بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ بڑھاپے اور بچپن کے درمیان ہو، کہ جوان ہونی چاہیے، پٹھی ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ تم حکم پورا کر لو۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یبین لنا ما لونھا، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا بقرۃ صفراء، کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، فاقع لونھا، کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہونا چاہیے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو وہ خوشنما، دیکھنے والوں کو وہ اچھی بھی لگے، اس کی جو بھی آدمی دیکھے تو وہ کہے کہ بھئی زرد رنگ کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ تیز رنگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی ہے۔ تیسرا سوال آگے سے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ آپ ہمیں ایک آخری دفعہ بتا دیں کہ بھئی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا اب ہم سیدھی راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ تیسرا سوال آگے سے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے بھی استعمال نہ ہوئی ہو، اور ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کے اندر آپاشی کے کام کے لیے بھی استعمال نہ ہوئی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، ہر عیب سے وہ پاک ہونی چاہیے۔ آگے سے آگے کہتے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، کہ اب آپ ہمارے پاس سیدھی بات، صحیح بات لائے ہیں، تو اب ہم اس کو ذبح کریں گے۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کو ذبح کر رہے تھے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ گائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آیا تو ان کو فوراً چاہیے تھا کہ بھئی گائے جو بھی ملتی معاشرے کے اندر اس کو ذبح کر دیتے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرائطیں مانگتے رہے، اپنے حکم کے اندر سختی آتی رہی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حجتیں پیش نہ کرتے، اتنی قیدیں نہ لگتے کہ بھئی وہ بوڑھی ہو، وہ جوان، وہ بوڑھی نہ ہو، وہ بچی نہ ہو، اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے، اور وہ کسی زمین کے اندر استعمال بھی نہ ہوئی ہو، اور وہ آپاشی کے کام کے اندر بھی استعمال نہ ہوئی ہو، یہ شرائطیں ان کے سوالات کرنے پر ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے اپنی قوم کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو تم ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے لگے تھے، ایک دوسرے کے اوپر تم الزام لگانے لگے تھے کہ مقتول کا فلاں آدمی قاتل ہو سکتا ہے، فلاں آدمی قاتل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قاتل کے بارے میں بتانا ہی تھا کہ قاتل کون ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا،
ہم نے کہا کہ اس جو مقتول ہے اس کے اوپر گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی نشانیاں عقل والوں کو دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب قدرت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خود بتا دیتے کہ اس مقتول کا فلاں آدمی قاتل ہے، تو اتنا یہ لمبا چوڑا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو گائے جو ذبح کی ہے، یہ گائے کو کیوں ذبح کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، بصیر ہے، جاننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا کام کیوں کیا؟ مفسرین نے اس کی کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے تھے، بعد الموت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذات اس مقتول کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے تو تمہیں بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ ایک حکمت یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، بچڑے کی عقیدت اور محبت ان کے دلوں کے اندر آ چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ہی گائے کو ذبح کروایا اور ان کی عقیدت اور محبت کو ختم کرنے کے لیے کہ خدا اور رب بچڑا نہیں ہوتا بلکہ خدا تو وہ ذات ہوتی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کی بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کو ذبح کروایا۔